بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں الحمدللہ آج تو ہماری کلاس سے پہلے بھی اچھی خاصی ڈسکشن ہو گئی. The 15 minutes were spent nicely کہ ہم لوگوں نے کافی چیزیں ڈسکس کر لی الحمدللہ. May Allah accept it and may Allah increase all of us in knowledge. آمین. تو الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم نے کمپلیٹ کیا تھا اپ ٹو سورہ بقرہ کی آیا نمبر 110 اور 110 آیا نمبر 110 110. آج ہم انشاءاللہ شروع کریں گے آیا نمبر 111 111. ایک بات مجھے کہنی تھی, شکریہ ادا کرنا تھا اسپیشلی لاسٹ ٹائم زہرا کے لیے. زہرا ابھی تک میرے خیال آن لائن نہیں آئی ہیں, لیکن کمال ہے کہ انڈیا میں رہتے ہوئے بھی نارملی پاکستان کے لوگ جتنے بھی ہیں تو وہ اٹینڈ نہیں کرتے ہیں لائیو بیکاز ان کے لیے بہت رات ہو گئی ہوتی ہے اینڈ دے لسن ٹو دا ریکارڈنگ. لیکن زہرا کو مجھے اسپیشل شکریہ ادا کرنا تھا, جزاک اللہ کہنا تھا کہ شی از آلویز دیئر ماشاء اللہ, اور وہ اٹینڈ کرتی ہیں. لاسٹ ٹائم تھوڑی سی ہم لوگ کنفیوز ہو گئے تھے کہ یہ کون ہے جن کا نام آرتی لکھا ہوا ہے, لیکن پھر پتہ چل گیا, انہوں نے کلیریفائی کر دیا کہ وہ زہرا ہیں اور وہ کسی اور وجہ سے وہ نام آ رہا تھا, پرابلی جس سے انہوں نے لیا ہوا تھا انٹرنیٹ یا جو بھی تھا, کوئی کمپنی تھی اس کا نام آ رہا تھا. اینی ویز اب ہم شروع کرتے ہیں آیا نمبر 111. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وَقَالُوا and they said, اور انہوں نے کہا, قالو and they said اور انہوں نے کہا, اور اس کے روٹ لیٹرز ہیں قاف واو لام. ابھی یہ ہوگا کہ روٹ لیٹرز ہم اتنی دفعہ ریپیٹ کرتے جاتے ہیں تو کہیں کہیں پر میں سلپ کر دوں تو کوئی بات نہیں, آپ لوگ اگر سننا چاہتے ہیں دوبارہ سے معلوم کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اسی وقت روک لیا کریں تو میں بتا دیا کروں گی. قال یقول قولا, آپ کو یاد ہونا چاہیے ٹو سے یا کہنا, and they said اور انہوں نے کہا. لن آپ کو پتا ہے نیور یا ہرگز نہیں ہوتا ہے, لیکن کسی کسی ٹرانسلیشن میں نو بھی ہوتا ہے, ناٹ بھی آتا ہے, کیونکہ کبھی کبھی کہتے ہیں کوئی اسکالرس کہتے ہیں یہ بالکل ایکسٹریم ہے, ہرگز نہیں نیور, اور کوئی اسکالرس کہتے ہیں نہیں یہ اس کا مطلب ہے ناٹ نہیں. تو آپ دونوں لکھ لیں, میں نے تو نیور ہی لکھا ہوا ہے کیونکہ جس طرح وہ کہتے تھے یہودی ان کے بارے میں ہے لن یدخلا, اور لن کے بعد جب یدخلا آیا تو یدخلا اٹ بیکمز منصوب. اوکے یدخلا لن یدخلا, اور روٹ لیٹرز کیا ہیں دال خا لام یعنی داخل ہونا. ٹو انٹر دخلا یدخلو دخولن, دخولن بھی ہے اور مدخلن بھی ہے. دخلا یدخلو دخولن اور مدخلن بھی ہے, ٹو انٹر یا داخل ہونا. اور یہ کیا چیز ہے, دس از لن یدخلا یعنی منفی مؤکدہ ہے, نہیں داخل ہوں گے, نہیں داخل ہوں گے یا ہرگز نہیں داخل ہوں گے. اور کس چیز میں, الجنت پیراڈائز میں, یعنی جنت میں. انگلش میں آپ کہیں گے پیراڈائز, اردو میں آپ کہہ دیں گے جنت میں. اور جنہ کیا ہے, فیمینن پراپر ناؤن ہے, اس میں علم ہے. جنہ کا نام جنہ ہے, ٹھیک ہے نا, although جنہ مینس باغ, ٹھیک ہے نا, لیکن الجنت, الجنت جب کہتے ہیں الجنت کہیں گے اس کا مطلب یہ ہے دا باغ, اس کا مطلب ہے پیراڈائز, ٹھیک ہے نا. الجنہ ویسے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنہ ہے یا اس جنہ میں, لیکن جو وہ باغ کا ہوگا, لیکن اصل میں جب بھی آتا ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ الجنت کا مطلب ہے پیراڈائز, ٹھیک ہے, اس میں علم. تو اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں, جیم نون نون, ٹھیک ہے. اور اگین جنت کیوں منصوب ہے, بیکاز اٹ از مفعول بہ. مفعول بہ کیوں ہے, کیونکہ انٹر ہونے کا بتا رہے ہیں, جہاں پر انٹر ہونا ہے, جس پر ایکشن ہو رہا ہے. الا من کان ہودن او نصارا, الا کیا چیز ہے, ایکسپٹ سوائے, یعنی استثناء ہے, ٹھیک ہے. من کانا یعنی من مطلب ہو یا ہو ایور, کانا از, ہو ایور از یا ہو از. کانا یکونو کونن یہ آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں, ٹو بی یعنی ہونا. کاف واو نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں, کانا کے کاف واو نون. الا من کانا ایکسپٹ ہو ایور از یا ایکسپٹ ہو از یعنی سوائے اس کے جو. ہودن, ہودن کیا چیز ہے, یہودی. اجو جو کہ ہا واو دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں, جو کہ یہودی ہے, اجو. اور او نصارا اور کرسچن. نصارا کے روٹ لیٹرز کیا ہیں, نون صاد را, جیسے نصر جیسے ہم مدد کو کہتے ہیں نصارا,
ٹھیک ہے نا, سیم روٹ لیٹرز ہیں, لیکن کرسچن اس کا مطلب ہے, یا عیسائی, نصرانی کہہ لیں آپ, اردو میں بھی نصرانی کہتے ہیں نا, تو یہودی اور نصرانی. تو کیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں داخل ہوئے گا ہرگز جنت میں اگر وہ یہودی یا نصارہ نہیں ہوگا. If he is not a Jew or a Christian, he will never enter paradise. یہ وہ کہتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ جواب میں کیا بولے ہیں؟ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ. تِلْكَ یعنی that is their امانی. امانی کا کیا مطلب ہے؟ wishful thinking, ان کی خواہش ہے, ان کی تمنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ لکھیں گے تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ, that is their wishful thinking, یا آپ کہیں گے those are their vain desires. یہ ان کی تمنائیں ہیں, یہ ان کی خواہشات ہیں. اور امانی کا سنگولر کیا ہوتا ہے؟ امنیتن. شاید پہلے میں نے بتایا امنیتن. قل سے, اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سے, وہ کہتے ہیں سے, آپ کہیے, آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہاتو. ہاتو کا کیا مطلب ہے؟ لے آؤ, لے آؤ. تو قل تو آپ کو معلوم ہے قاف واو لام ہے, لیکن ہاتو جو ہے وہ ہا حمزہ تا ہے, یہ ایکچولی آتو تھا. آتو, آتو آپ کہتے ہیں نا لاؤ, تو آتو کے بدلے یہ حمزہ مخذوف ہو گیا, اس کے بدلے ہا بن گیا, حمزہ کے بدلے ہا آ گیا, اور یہ پہلے سے قرآن میں, کسی اور نے چینج نہیں کیا. قل ہاتو برہانکم. اچھا, اب ہاتو جو ہے وہ, قل جو کیا چیز ہے؟ قل از اے کمانڈ, فعل الامر ہے, اور فاعل بھی ہے, جو کہہ رہے ہیں ان کے لیے فاعل بھی ہے. اور ہاتو جو کیا, اگین اٹ از این امپیریٹو, کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ لے آئیے. یہ بھی فاعل ہو گیا, ہاتو فاعل بھی ہو گیا اور فعل الامر بھی ہے. برہانکم. اب برہان میں آپ ایک چیز نوٹ کریں گے, اس کے روٹ لیٹرز ہیں با, را, ہا, نون. میں نے آپ کو بتایا بہت کم ایسے ورڈز ہیں جن کے 4 روٹ لیٹرز ہیں, 3 کے بدلے 4 ہیں, با, را, ہا, نون. ٹھیک ہے, اور اس کا یہ جو ہے برہان جو ہے وہ سنگولر ہے, اس کا پلورل کیا ہوگا؟ براہینن. براہینن, برہان کے براہینن. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برہان کا مطلب ہوتا ہے پروف, انگلش میں ہوگا پروف, اور اردو میں کیا ہوگا؟ دلیل. تو پروف یا دلیل, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب یہودی عیسائی آپ سے ایسی بات کرتے ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ کوئی پروف لے کر آؤ, کوئی دلیل لے کر آؤ اپنی اس بات کی. برہانکم, یور پروف, تمہاری دلیل. ٹھیک ہے نا, مضاف مضاف الیہ نا, برہانکم. ٹھیک ہے, ان کنتم صادقین. ان کا مطلب ہے اگر, اگین یہاں پر حرف شرط ہے, اٹس اے کنڈیشنل پارٹیکل, اگر, یعنی اگر تم سچ بول رہے ہو. ان کنتم, کنتم یو آر یعنی آپ ہیں, صادقین, صادقین کا کیا مطلب ہے؟ ٹروتھفل. اگر آپ سچے ہیں, اگر آپ سچ بولنے والے ہیں, اور کس سے نکلا؟ صدقہ یعنی صدقن سے, صاد دال قاف, صاد دال قاف, صدقن, اس کا مطلب ہے سچ بولنا یا سچ. تو اسم الفاعل ہو گیا یہ, کس چیز کی وجہ سے؟ صدق کی وجہ سے. صادقین سنگولر کیا ہوتا ہے صادقین کا؟ صادق, صادق. اور مصدر کیا ہوگا؟ صدقن, ابھی میں نے آپ کو بتایا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ ایسی کوئی بات کریں, یہودی یا نصارہ یا کوئی بھی بات کریں, تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اپنی دلیل لے کر آئیے. واٹ از دا پروف یو آر سیئنگ دس, کہ جب تک کہ آپ جو یا کرسچن نہیں ہوں گے, یو کی ناٹ انٹر پیراڈائز. ٹھیک ہے, تفسیر اس کی کیا ہے؟ چھوٹی سی تفسیر ہے, لیکن وی ڈڈ دس آیا بیفور سم تھنگ سملر. ٹھیک ہے, پہلے ہم نے کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ اگین ہی از ریفیوٹنگ, بار بار قرآن میں آئے گا. آپ کہیں گے بار بار کیوں ہوتا ہے؟ بیکاز اللہ تعالیٰ از ٹرائنگ ٹو ری انفورس دس سو دیٹ ہم یہ بھولیں نہیں کہ جوز اور کرسچن بار بار کہتے ہیں کہ اونلی دے ول گو ٹو پیراڈائز. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ صرف ان کی خواہشات ہیں, ان کی فالس کلیمز ہیں, ان کی ان ریئلسٹک ڈیزائرز ہیں, امانیہم. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ بہت کلیئرلی ہم کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں, بار بار ہم کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ایمان اور ہمارے اعمال ڈٹرمن کریں گے کہ ہمارا اینڈ کیا ہوگا. کوئی ہماری ریس, کوئی ایتھنیسٹی, کوئی ٹائٹل, کوئی فیملی بیک گراؤنڈ, کوئی مال دولت, کوئی شہرت, کوئی عزت, وہ سب نہیں کاؤنٹ کرے گی. کوئی نام, کوئی چیز کاؤنٹ نہیں کرے گی. کیا چیز کاؤنٹ کرے گی؟ ہمارے دادا کیا تھے, پردادا کیا تھے, ڈزنٹ میٹر. میرا ایمان کیا ہے اور میرے اعمال کیا ہیں, وہ میرے لیے میرا اینڈ ڈٹرمن کرے گا, وداؤٹ اینی پریفرنس آلسو ٹو ون نیشن, ٹو ون گروپ, ٹو ون انڈیویجول اوور دی ادر. ٹھیک ہے نا, کہ کوئی بے شک دنیا میں کیسا بھی تھا, میرا ایمان اور میرے عمل مجھے میرا اینڈ معلوم کریں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر وہ جوز اور کرسچنز ہیں اور وہ کچھ چیز بھی کلیم کر رہے ہیں, تو آپ ان سے کہیں کہ اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو پروف دکھائیے. اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کوئی بھی دین کے بارے میں آپ کو کوئی بھی بات کہ, ابھی ہماری کلاس شروع ہونے سے پہلے بھی ہم یہی کہہ رہے تھے کہ دین سے پہلے کوئی دین کے معاملے میں کوئی بھی بات ہو, سامنے والا ہمیں پروف بتائے.
प्रूफ बताए कि ये प्रूफ क्या है ना, और वो प्रूफ कहाँ से होना चाहिए, कुरान और सुन्ना से, इट मस्ट बी ऑथेंटिक। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कुरान में अगर नहीं मौजूद था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, दैट इज इनफ, अब बिगेस्ट प्रूफ फॉर अस। कुरान में है तो दैट इज ज़ाहिर द फोरमोस्ट प्रूफ फॉर अस। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जब हम किसी को कोई बात कह रहे हैं, मैं आपको कोई बात कह रही हूँ, तो आपको चाहिए कि आप मुझसे प्रूफ मांगे, नॉट ऑन ईच एंड एवरी सेंटेंस, लेकिन आपको भी चाहिए कि आप कहें कि भाई तुम ये बात कह रही हो, तो हमें कुरान में भी नहीं दिख रहा है, हदीस में भी नहीं दिख, आप बताओ, आप हदीस कोट करें, देन आई हैव टू फाइंड आउट द हदीस एंड टेल यू। आजकल क्या हो रहा है, कोई ना कुरान को देख रहा है ना हदीस को देख रहा है। जस्ट लाइक अभी बात कर रहे थे कि वो कहते हैं कि हम कुरान पढ़ भी रहे होते हैं तो वो समझ भी नहीं रहे होते हैं और खुद से इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। अच्छा, आपको तो कई दफा आपको आते होंगे, हर वक्त व्हाट्सएप में तो हर वक्त आते रहते हैं, इतनी दफा ये पढ़ें, इतने लोगों को फॉरवर्ड करें, अगर आप इतने लोगों को फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो आप पे कोई अजाब आने वाला है, अ कैलेमिटी विल बिफॉल यू, ये कहते हैं। ऐसे फॉरवर्ड्स प्लीज जब आपको आया करें, आप शैतान के ट्रैप में ना फंसे। भेजने वाला शैतान नहीं है, भिजवाने वाला शैतान है, जो वो लोगों की नफ्स में इस तरह से प्रिक करता है और उनको कहता है भेजो भेजो, तुम्हें सवाब मिलेगा। तो आप जो आपको भेज रहे हैं, आप उससे प्रूफ मांगे। प्रूफ मांगने के लिए उसे लड़ाई ना करें, मुझे दलील दो, मुझे प्रूफ दो, ऐसा ना करें। आप उनको सिंपली ये कहें, आप उनसे कहें कि अच्छा ये किसी हदीस में है, जिस तरह मैं भी प्रिटेंड करती हूँ, अच्छा ये किसी हदीस में, कैन यू प्लीज सेंड मी द सोर्स ऑफ दिस हदीस। ये नहीं कहती कि हदीस में है कि नहीं, कैन यू प्लीज सेंड मी द सोर्स ऑफ दिस हदीस। अब इस उम्र पे नहीं, एक दफा उम्र पे हम गए हुए थे, एक औरत फिर रही थी, सॉरी थोड़ा सा टेंजेंट है, एक फिर रही थी एक तस्बीह लेके, और हर औरत के पास है, हम बैठे हुए थे मदीने में, अभी नमाज में थोड़ा सा टाइम था, वो आती है और हर औरत को जाके कुछ कहती है कि इसके ऊपर आप ये पढ़ के ऐसे फूंक दें। मैंने देखा हर के पास जा रही है, पता नहीं क्या कह रही, किसी ने उसको रिफ्यूज नहीं किया। लोग ये समझते हैं कि अगर हम रिफ्यूज करेंगे तो हम गुनाहगार हो जाएंगे। फिर वो मेरे पास आई, जब उसने मुझे कहा आप इस पे ये पढ़ के ये फूंक दें, तो मैंने उसकी तरफ देखा, फिर मैंने कहा मैं ऐसा कुछ काम नहीं करती हूँ जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में नहीं हो, जो कि सुन्ना ऑफ द प्रॉफिट ना हो। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया हो। मैंने कहा देखें, अगर सुनना नहीं होगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे कोई बिदा हो जाए। उसको नहीं कहा कि तुम नहीं करो, सारी औरतें जो नजदीक बैठी थी वो भी मुझे ऐसे करके देखने लग गई ना, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी कि वो मुझे देख रही है कि नहीं देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसको कह दिया कि मैं नहीं करूंगी, आई डिडंट पार्टिसिपेट इन द बिदा। अब ये सोचें, आके हर एक को दे रही है, इतनी दफा पूरा करना है, तस्वीर लेके फिर नहीं है। ओके, नेक्स्ट आया नंबर 12। बला मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन फलहु अजरुहु इंद रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बला जो है एक तरह से यस होता है, यस ऑफ कोर्स, जैसे हम यस ऑफ कोर्स, इंडीड, और या आप उसको कह सकते हैं अनक्वेश्चनेबली, यानी इसमें कोई शक ही नहीं है, इसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है ऐसी चीज का। तो उर्दू में आप कहेंगे जी हाँ, एक तो आप कह सकते हैं, एक आप क्यों नहीं, क्यों नहीं, और एक आप जिस तरह यूज कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, यानी इट्स काइंड ऑफ एन आंसर पार्टिकल। कोई आपसे सवाल पूछ रहे हैं और आप उसको जवाब दे रहे हैं बला, तो इट्स हर्फ इजाब भी इसको कहते हैं, इजाब यानी कि आप उसको, ये एक सवाल है, आप उसको जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको सवाल कर रहे हैं और आप उसको जवाब दे रहे हैं, तो एक हर्फ है जो जिसमें जवाब आप दे रहे हैं। बला, यस ऑफ कोर्स। मन अस्लमा, मन का मतलब है whoever या who, ये आप कर चुके हैं, यानी जो या जो कोई भी, जो या जो कोई भी। अस्लमा, अस्लमा के रूट लेटर्स हैं सीन लाम मीम, जो इस्लाम के भी हैं, सीन लाम मीम। अस्लमा युस्लिमु इस्लामुन, ये कौन सा फॉर्म है, फॉर्म 4। अस्लमा युस्लिमु इस्लामुन, फॉर्म 4, इसका मतलब है टू सबमिट, टू सरेंडर। उर्दू में आप कहेंगे तस्लीम करना, इस्लाम देखिए तस्लीम करना, या आप कहते हैं झुका देना, सर झुका लेना, या मान लेना, सिंपल उर्दू में मान लेना। तस्लीम करना भी बहुत सिंपल ही उर्दू है, तो अपने सर को झुका देना या मान लेना। सर को झुकाना सजदे में नहीं, रुकू में नहीं, मतलब मान लेना। कहते हैं ना उर्दू में सरे तस्लीम खम करना, भाई बड़े बड़े फ्रेजेस होते हैं उर्दू में माशाल्लाह। तो whoever submits, यानी जो कोई भी झुका दे, और ये क्या चीज है, जो मन अस्लमा, यहाँ मन क्या बना, अगेन इट्स अ कंडीशनल नाउन, इस्मुल शर्त है ये, मन इस्मुल शर्त है। और जहां मन अस्लमा, आप देखें अस्लमा क्या चीज है, पास्ट टेंस है, अस्लमा युस्लिमु, यानी जिसने झुका दिया, लेकिन चूंकि यहाँ पर मीनिंग मुदारे का है,
مضارع کا ہے یعنی جو کوئی جھکا دے. تو اس لیے ہم جب لکھیں گے بھی کنڈیشن ہے جو کوئی جھکا دے تو ہم اس کو پاسٹ ٹینس کے بدلے کہہ بھی سکتے ہیں جس نے جھکا دیا یا جو کوئی جھکا دے. بیٹر ٹرانسلیشن از whoever submits, جو کوئی بھی جھکا دے وجہہ اپنے چہرے کو, واو جیم ہا, his face, وجہ فیس کو کہتے ہیں وجہہ, his face اس کا چہرہ یا اپنا چہرہ. whoever submits his face, اس کا مطلب فیس کا مطلب چہرہ جھکا دینے کا مطلب ہے تسلیم کر لینا, مان لینا, سرنڈر کر لینا. للہ, ٹو اللہ یا فار اللہ, جو بھی اس وقت سوٹیبل لگ رہا ہے سینٹینس میں آپ کے وہ ڈالیں, اللہ کے لیے یا اللہ کے حکم کے آگے جو اپنے سر کو جھکا دے. وَهُوَ مُحْسِنٌ, and he is, وَهُوَ and he is محسن. محسن کیا ہوتا ہے؟ an excellent doer. an excellent doer یعنی کیا اردو میں لکھیں گے اور وہ جو محسن ہے, وہ جو احسان کرنے والا ہے. احسان کا یہ احسان نہیں میں نے تم پہ احسان کیا تم مجھ پہ احسان کرو, یعنی وہ اردو کا لفظ ہے احسان کا. عربک میں اس کا مطلب ہے جو نیکی کرنے والا, جو اپنا بیسٹ کرنے والا ہو, جو اپنا بیسٹ کرنے والا ہو. وہ ہوا محسن, یعنی کہ وہ اللہ کے آگے اپنے حکم کو, اپنے سر کو جھکاتا بھی ہے اور اللہ کی اوبیڈینس کرتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ محسن بھی ہے. فَلَهُ, then for him, then for him, تو اس کے لیے. اب ہم کا مطلب ہم بھی اور ہر بھی ہے, ٹھیک ہے نا. جب سنگولر جب آتا ہے میسکولن میں اٹ اپلائز ٹو بوتھ, جبکہ جنرل چیز ہے تو. اجرہ, اجر الف حمزہ جیم را, حمزہ جیم را, اور محسن کا شاید میں آپ کو روٹ لیٹرز دینا بھول گئی, ہا سین نون, ہا سین نون. اور اجرہ کا ہے حمزہ جیم را, یعنی اس کا اجر, اس کا ریوارڈ. تو then for him, فَلَهُ, then for him, تو اس کے لیے کیا ہے؟ اجرہ, اس کا اجر, is his reward. عند ربہ, عند is with, کئی دفعہ آپ پڑھ چکے ہیں, ربہ with his رب. اس کا اجر کس کے پاس ہے؟ اس کے رب کے پاس ہے. his reward is with his رب. میں لارڈ کا لفظ کوشش کرتی ہوں نہ یوز کروں, ورنہ انگلش میں جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نارملی لارڈ لکھتے ہیں. میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا رب العالمین پہ کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ رب کا لفظ رب کو یوز کروں. رب کا کوئی سبسٹیٹیوٹ آپ کو دنیا میں اور کہیں نہیں مل سکتا. ہاں پیرنٹس کے لیے یوز ہوا ہے لیکن ان اے ڈفرینٹ کانٹیکسٹ. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, ولا and ولا خوف, and no fear علیہم is upon them, and no fear is upon them. خا واو فا, خوف کے لیے وہی ہے خا واو فا, یعنی کہ fear, کوئی خوف. and no fear is upon them, اور نہ کوئی خوف ہے ان کے اوپر, اور نہ کوئی خوف ہے ان کے اوپر, یعنی کہ وہ ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے, ان کے لیے اجر بھی ہے اللہ کے پاس اور نہ کوئی ان کے لیے خوف ہے. ولا ہم یحزنون, یحزنون کے روٹ لیٹرز ہیں حزنون, یعنی اس کا مطلب ہے گریف, اس کا مطلب ہے صدمہ, اور نہ and not they will grieve, and not they will grieve, اور نہ وہ غمگین ہوں گے, ان کے لیے کوئی غم بھی نہیں ہے. یعنی دنیا میں کوئی غم نہیں ہے, آخرت میں ان کے لیے کوئی فیئر نہیں ہے. اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیا نمبر 112 میں کہتے ہیں اس آیا میں کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں جوز اینڈ کرسچنز کہ کوئی بھی جنت نہیں جائے گا یا کون جنت جائے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ من اسلم, جنت کون جائے گا, یعنی the one who submits himself to Allah, من اسلم للہ, جو اللہ کے آگے اپنے سر کو, اللہ کی سب سے مطلب کیا ہے, اللہ کو اوبے کرے. یہ پہلی کنڈیشن ہے کہ آپ ایمان لائیں اور آپ اللہ کی کنڈیشنز, اللہ کی اوبیڈینس کریں. اور کہاں پر کریں؟ ایٹ آل ٹائمز, ان آل پلیسز, ان آل سچویشنز. یہ نہیں کہ نہیں آج میں کر رہی ہوں کل نہیں کر رہی ہوں, کل میں نے کیا تھا آج میں نہیں کروں گی. یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف دی اسلامک فیتھ, یعنی ٹوٹل کمپلیٹ انکنڈیشنل مینٹل اینڈ فزیکل اینڈ اسپرچل, جو آپ کہہ رہے ہیں ایموشنل, جو بھی سبمیشن ٹو اللہ, ٹوٹل مکمل سبمیشن اللہ کے آگے, انکنڈیشنل, بغیر کسی شرط کے, بغیر کسی اسٹرنگس کے, آپ بس اللہ کو سبمٹ کر دیں. اب یہ ہمارے اوپر ہے, ہم اپنے آپ کو ایگزامن کریں روز کہ کیا ہم 100% سبمٹ کرتے ہیں اللہ کے لیے وداؤٹ کویسچننگ. کبھی ہم سوچتے ہیں کہ یہ اللہ نے کیوں کہا, ہمارے لیے کیوں کہا ایسے, ہم یہ کیسے کریں؟ نہیں, اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا, اللہ کو معلوم ہے ہم کیا کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے, کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے. آپ یہی سوچ لیں کہ جب یہ کہتے ہیں, جب قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہاں مرد کو
ایک کے بدلے 2 3 4 میکسیمم کی اجازت ہے, کنڈیشن بھی دیا ہوا ہے اس میں کہ اگر وہ ان میں جسٹس کر سکے. ہم کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں؟ عورتوں کو کیوں نہیں ہے؟ عورتوں کو کیوں ایک ہی شادی کی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں لکھتے کہ مرد جو ہے وہ عورت کے اوپر قوام ہے, تو ہم کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کیوں, ہم بھی کما سکتے ہیں, ہم بھی کر سکتے ہیں, ہم بھی گھر چلا سکتے ہیں, تو ہم کیوں قوام نہیں ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ ویسے ہی, چلو میاں بیوی کا چھوڑو, جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ربا کے قریب مت جاؤ, یہ ایک جنگ کی طرح اللہ کے آگے اعلان جنگ ہے, ہم اس کو کس طرح سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ربا کے بغیر یہ نہیں ہوتا ہے, وہ نہیں ہوتا ہے, فلاں فلاں فلاں, اس سے یہ مہنگا پڑے گا, وہ مہنگا پڑے گا, ہم یہ لون لیں گے, وہ لون لیں گے, کمپیئر کریں گے. ایک بس زیادہ نہیں گھستی ہوں, آپ سب سمجھ گئے کہ میرا مطلب کیا ہے. تو ایک کنڈیشن ہماری یہ ہے جنت میں انٹر کرنے کے لیے کہ ہم بس اوبیڈینس کریں اللہ کی, جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس سے منع ہو جائیں, جس کی اللہ نے کہا کرو وہ زیادہ سے زیادہ کریں. نیکسٹ چیز ہے محسن. محسن کا مطلب میں نے ابھی آپ کو بتایا ایکسلنٹ ڈوئر, جو ایکسلنٹلی کام کرتا ہو, جو کام بھی وہ کرے ہی اور شی ڈز شوڈ بی وتھ احسان. اور احسان کیا چیز ہے؟ میں نے آپ کو بتایا روٹ لیٹرز ہیں ہا سین نون. ہا سین نون کس چیز کے روٹ لیٹرز ہیں؟ حسین. حسین کا مطلب ہے کیا؟ بیوٹیفل. یعنی جو چیز آپ کر رہے ہیں احسان کے ساتھ کریں, آپ اس کو بیوٹیفائی کر رہے ہیں. بیوٹیفائی کا مطلب نہیں اوپر سے اس کو خول میں ڈال رہے ہیں, اندر سے بھی وہ بیوٹیفل ہے, باہر سے بھی وہ بیوٹیفل ہے. جو چیز بھی آپ کر رہے ہیں بیوٹیفلی کر رہے ہیں. تو ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ ہم اپنا ہر کام جو کریں ہم بیوٹیفلی کریں, ہم احسان کے ساتھ کریں. اور ہم کیسے کریں گے وہ؟ کس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ہر چیز کو بیسٹ طریقے سے کریں, پرفیکٹ طریقے سے؟ نیور پرفیکٹ ہوگا لیکن کلوز ٹو پرفیکٹ ہوگا جب ہمارے انٹینشنز, ہماری نیتیں, ہمارے ارادے وہ پیور ہوں, سنسیئر ہوں, خالص ہوں, اور ہمارے جو ایکشنز ہیں وہ ساؤنڈ ہوں. اب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو انٹینشنز ہیں وہ کیسے پیور بنیں گے؟ ہم تو ایک کام کر رہے ہیں, ہمارا انٹینشن ہم کر رہے ہیں. آنسر یہ ہے کہ آج میں ایک چیز کر رہی ہوں, ابھی میں کہوں کہ نہیں میں اس وقت امینہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہی ہوں نا, تاکہ وہ خوش ہو جائے, یا میں کہہ رہی ہوں میں نسیم کو خوش کرنے کے لیے کر رہی ہوں, یا میں عارفہ کو, تو کیا ہوا؟ am I doing it for the sake of Allah or I'm doing it just to please somebody else? تو ہماری نیتوں کو دیکھ لیجئے. ہماری آنسر, اب نارملی ہمارا آنسر کیا ہوگا؟ ہم کسی کو گفٹ دیتے ہیں, اللہ کرے کہ وہ خوش ہو جائے, وہ خوش ہو جائے جس کو تیرے. نہیں, ہم گفٹ دیتے ہیں, ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کریں, giving a gift. So our niyat should be to please Allah and follow the sunnah. ہمیں ہر چیز میں سنسیریٹی چاہیے. تو سنسیریٹی اس وقت آئے گی جب ہم صرف اللہ کے لیے ہر کام کریں, جو بھی چیز کریں, جو بھی چیز. وہ کہتے ہیں نا ایک نوالا بھی اپنے شوہر کے یا اپنی وائف کے منہ میں آپ ڈالیں گے, آپ اللہ کی رضا کے لیے کر دیں, آپ کو ثواب مل جائے گا, ہسبینڈ بھی خوش ہو جائے گا, وائف بھی خوش ہو جائے گی. لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو آپ کو ریوارڈ بھی مل جائے گا آخرت میں بھی. دوسری چیز یہ, ایک تو میں نے کہا تھا کیا تھا, خالص ہو, اور دوسرا میں نے کہا تھا ساؤنڈ ہو, یعنی صحیح ہو. اب یہ کیسے پتہ چلتا ہے ہمارا ایکشن صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہم کو, جو چیز قرآن اور سنہ کے مطابق ہے اس کا مطلب وہ صحیح ہے. اگر وہ قرآن اور سنہ, ابھی میں نے آپ کو تسبیح کی اگزامپل دی, وہ عورت آئی عمرے میں اور یہ سب, اگر وہ قرآن اور سنہ کے مطابق اللہ کا نام تھا, لیکن اگر وہ طریقہ غلط تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا کہ وہ صحابیوں کو جا کے تسبیح دے رہے ہیں یا بول رہے ہیں کہ یہ پڑھو ایک ایک اور پھونک رہے ہیں اوپر, تو وہ طریقہ غلط ہو گیا. تو اگر ہم اپنا ٹرائی کریں گے, ہم محسن بنیں گے, تو ہمیں اللہ تعالیٰ کیا پرومس کر رہے ہیں, آپ کو دنیا میں بھی غم نہیں آئے گا. غم کا مطلب جو نارمل غم تو آتا ہے, لیکن اس کی وجہ سے آپ غمگین نہیں ہوں گے, اور آخرت میں بھی آپ کو ریوارڈ ملے گا, آپ کو کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے آخرت کے لیے. تو یہ احسان جو ہے صرف عبادات کے لیے نہیں ہے, معاملات کے لیے بھی ہے, ڈے ٹو ڈے افیئرس کے لیے بھی, ان آل آر ڈیلنگس. ٹھیک ہے. اب آیا نمبر 113. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. لمبی آیت ہے لیکن سمپل سی آیت ہے, انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں تکلیف نہیں ہوگی اور ایکسپلین کرنے میں بھی انشاءاللہ نہیں ہوگی. وقالت الیہود, وقالت قاف واو لام, وہی قالا اور قالت. قالت کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ قالت فیمینن کے لیے یوز ہوتا ہے. تو جوز فیمینن تو نہیں ہے, لیکن فیمینن اس لیے یوز ہوا ہے بیکاز ایک گروپ کے لیے یوز ہے, ایک جماعت کے لیے یوز ہوئی ہے. تو ایک جماعت, ایک طائفہ, ایک گروہ جب اس کے لیے یوز ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر اس کے فیمینن یوز ہو جاتی ہے. وقالت الیہود, اور کہا کس نے؟ جوز نے, یہودیوں نے کہا. اینڈ سیڈ دا جوز, اینڈ آپ اس کو رننگ انگلش میں لکھیں گے اینڈ دا جوز سیڈ, لیکن ورڈ فارورڈ میں لکھیں گے اینڈ سیڈ دا جوز, اور یہودیوں نے کہا. کیا کہا؟ لیست النصارى علی شیء. لیست اگین
not, अब वो किसके बारे में कह रहे हैं? नसारा के बारे में कह रहे हैं। नसारा भी एक जूज, एक ग्रुप है, तो इसीलिए ग्रुप होने की वजह से उसके लिए भी लईसत, लईसा के बदले लईसत यूज हुआ है, फेमिनिन यूज हुआ है। लिख लें आप लोग याद से, फिर आप कहेंगे कि यहाँ पर क्यों कालत है, यहाँ क्यों लईसत है, ये चीजें, और बाद में कोई पूछेगा तो हम खुद भी कंफ्यूज होते हैं, हाँ ये क्यों हो रहा है। तो इसलिए नहीं है, वो कह रहे हैं नहीं है लईसा या लईसत, नहीं है या नॉट, इंग्लिश में नॉट, अन नसारा द क्रिश्चियंस, ठीक है ना, क्रिश्चियंस या ईसाई, और किस चीज के लिए? अला शई, अला शई आर अपॉन एनीथिंग, दे आर, यानी जूस कहते हैं कि ईसाई जो है वो किसी चीज पर नहीं है, यानी किसी सही दीन पर नहीं है, किसी सही दीन पर नहीं है, दे, या इट मीन्स दे आर नॉट अपॉन द ट्रू रिलीजन। तो ये जूस कहते हैं नसारा के बारे में, द जूस आर सेइंग अबाउट द क्रिश्चियन, यहूदी कह रहे हैं नसारा के बारे में। और वकालत नसारा लईसत यहूद अला शई, बिल्कुल सेम थिंग ईसाई कहते हैं जूस के बारे में। तो ईसाई कह रहे हैं कि जूस का दीन सही नहीं है, और जूस कह रहे हैं कि ईसाई का दीन सही नहीं है। और फिर असल में क्या है? वहुम यतलून अल किताब, वह जो है यहाँ पर एंड के बदले आप इसको वाइल समझे, ऑल्दो समझे, वाइल या ऑल्दो, ठीक है ना, सर्कमस्टेंशियल है। वहुम यतलून अल किताब, यतलू सर्कमस्टेंशियल, या उर्दू में लिखने वाले लिखा वाउल हालिया, वाउल हालिया यानी सर्कमस्टेंस पे डिपेंड करता है। यतलूना, तला यतलू तिलावतुन, इसके रूट लेटर्स हैं ता लाम वाव, ता लाम वाव, तला यतलू तिलावतुन, उसका मतलब है टू रिसाइट, जो हम कहते हैं तिलावत करना, पढ़ना, कि मैं अभी कुरान की तिलावत करके आई हूँ, इस तरह बोलूंगी। तो इसलिए वहुम यतलून अल किताब, उसका मतलब है दे वाइल दे रिसाइट द बुक, यानी हालांकि, वाइल का मतलब है हालांकि, यानी जब के वो किताब की तिलावत करते हैं या वो किताब पढ़ते हैं। कौन सी किताब? तौरा, ठीक है, तौरा, यानी वो किताब पढ़ते हैं। यतलूना इसमें फाइल आ जाएगा, अल किताब मफूल बिही आ जाएगा, इसीलिए मफूल बिही है और वो फाइल है। कज़ालिका, तो अब वो दोनों किताब पढ़ते हैं, दोनों के पास बुक है, दे आर पीपल ऑफ द बुक, लेकिन एक दूसरे को इल्जाम दे रहे हैं, वो कह रहे हैं ये इनका दीन सही नहीं है, वो कहते हैं इनका दीन सही नहीं है। कज़ालिका क़ाल अल्लज़ीना ला यअलमूना, अब कज़ालिका का मतलब है लाइक दैट, यानी इसी तरह, लाइकवाइज आप कह लें सिमिलरली, यानी इसी तरह से, क़ाल अल्लज़ीना ला यअलमून, कहा उन लोगों ने, काला कहा उन लोगों ने, अल्लज़ीना यानी दोज हु, तो इसी तरह कहा उन लोगों ने जो, और इंग्लिश में आप लिखेंगे लाइक दैट या लाइकवाइज या सिमिलरली सेड दोज हु, अल्लज़ीना दोज हु, दोज पीपल हु ला यअलमूना, ला यअलमूना यानी दे डिड नॉट नो, they did not have knowledge। यालमुना इल्म से है, ऐन लाम मीम, आपको पता है यालम, अलिमा यालमु इल्मन, अलिमा यालमु इल्मन, they did not have knowledge। ला यालमुना मतलब है तो ये मुदारे, ला यालमुना they do not have knowledge, they do not know, लेकिन चूंकि उसके साथ काला यूज हुआ है, आप देखें काला पास्ट टेंस है, तो जब काला यूज हुआ है तो आप उस, जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आप, या उर्दू में करेंगे तो आप ये कहेंगे they did not know, they did not have knowledge, instead of saying they do not know। क़ाल अल्लज़ीना, those who did not know, वो इल्म नहीं रखते थे, उर्दू में आप लिखेंगे वो इल्म नहीं रखते थे या वो नहीं जानते थे, तो ट्रांसलेशन इसकी पास्ट टेंस होगी यालमुना की, ला यालमुना, मिसला क़ौलिहिम, मिसला आपको पता है मिसाल, यानी उन जैसी, और कौलिहिम उन जैसी बात, मिसला आपको पता है रूट लेटर्स है मीम सा लाम, मिसला या मिसाल, कौलिहिम काफ वाव लाम, तो मिसला कौलिहिम सिमिलर टू देयर सेइंग, उनकी बात जैसी, उन जैसी बात, तो कौलिहिम अगेन, अच्छा मिसला कौल अगेन इस मुदाफ मुदाफ अलैह, मिसला कौल यानी लाइक द कौल, और फिर कौलिहिम देयर कौल, ठीक है ना, देयर सेइंग, दो दफा मुदाफ मुदाफ अलैह, कॉम्प्लेक्स आ गया ना, मुदाफ प्लस मुदाफ अलैह मिस्ल कौल, फिर कौलिहिम अगेन मुदाफन मुदाफ अलैह, समझ में आए, दो दफा आ गया इसमें, इन दिस मिस्ल कौलिहिम। फल्लाहु, सो अल्लाह, यहकुमु विल जज, हकमा हा काफ मीम, हकमा यहकुमु हुक्मन, हकमा यहकुमु हुक्मन टू जज, फैसला करना, सो फल्लाहु, सो अल्लाह, यहकुमु विल जज, बस अल्लाह फैसला करेंगे, अल्लाह फैसला करेगा, बैनहुम बिटवीन देम, बैनहुम बिटवीन देम उनके दरमियान, सो अल्लाह विल जज बिटवीन देम, बस अल्लाह ताला फैसला करेंगे उनके दरमियान यौमल क़ियामा,
on the day of resurrection. یوم القیامہ آپ سب کو معلوم ہے قیامت کے دن, the day of standing, قیامہ قائم ہونے کا دن, standing کا دن, judgment کا دن, day of resurrection. ٹھیک ہے, یہ سب آ گیا. یوم القیامہ again is مضاف پلس مضاف الیہ, the day of standing. یوم القیامہ مضاف مضاف الیہ. ٹھیک ہے نا. کس چیز کے درمیان فیصلہ کریں گے؟ it is very clear. وہ فیصلہ کریں گے فیما کانوا فیہ یختلفون. فیما, فی means in, کانوا means فی means in, ما means what. ابھی دیکھیں نسیم آپ پوچھ رہی تھی نا ماں, ابھی اس میں نہیں تو نہیں آ سکتا, it has to be ماں. فیما in what, یا in that which کانوا they were. فیما کانوا in what they were, in which they were, جس میں وہ تھے, جس بات میں وہ تھے. اور کانو کیا ہو گیا؟ اسم کانا. فیما کانوا in what they were, جس میں وہ تھے, جس بات میں وہ تھے, فیہ in it, یختلفون in it, یختلفون they were differing, وہ اختلاف کرتے تھے. اور کون سے لفظ سے یہ آیا ہے؟ اختلف یختلف اختلافن. اختلف یختلف اختلاف, ان کے روٹ لیٹرز کیا ہے؟ خا لام فا. اور یہ کون سا فارم ہے؟ فارم 8. فارم 8 اختلف یختلف اختلاف. یاد ہے آپ لوگوں نے اچھی طرح پڑھا تھا, فارم 8 سب کو آتا تھا. تو فارم 8 is to مطلب فیہ یختلفون means to differ. تو it is also سب خبر و کانا because کانو آیا تھا اس سے پہلے, اسم کانا آ گیا تھا, اب اسم کانو آ گیا ہے. اور یختلفون جو ڈفر کرتے ہیں, تو it also becomes the file, جو لوگ ڈفر کرتے ہیں. تو جو لوگ اس چیز میں ڈفر کرتے ہیں, جو اس چیز میں اختلاف کرتے ہیں, جن کے آپس میں بحث ہوتی ہے, جو ایک دوسرے کو اکیوز کر رہے ہیں, جوز کہہ رہے ہیں کرسچنس کو, کرسچنس کہہ رہے ہیں جوز کو, تو یہ چیز کا فیصلہ کون؟ اللہ تعالیٰ کریں گے آن دا ڈے آف ریسریکشن. خود کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, ہم نہیں ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے, ہمیں کوئی اختیار نہیں, کوئی حق نہیں ہے. تو آئیے تھوڑی سی تفسیر دیکھ لیتے ہیں. یہ آیا ہم کو بتا رہی ہے, میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا, آف دی ایکوزیشنز اینڈ دی کنٹروورسیز. کنٹروورسیز کسی تھے؟ جوز اور کرسچنس کے اگینسٹ ایچ ادر. اب یہ مسلمانوں کے اگینسٹ نہیں ہے, آپس میں کہہ رہے ہیں. جوز کہہ رہے ہیں کہ کرسچنس کی کوئی بیسس ہی نہیں ہے ان کی بلیفس کے لیے, اللہ شیء کچھ بھی نہیں ہے. اور کرسچنس کہہ رہے ہیں کہ جوز کی کوئی بیسس نہیں ان کی بلیفس کے لیے. ان کے اپنے ڈفرینسز تھے, although they had knowledge of the book. وہ کتاب پڑھتے تھے, تورا پڑھتے تھے, پھر بھی ان کو نالج ہوتے ہوئے بھی وہ جھگڑا کر رہے ہیں, آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فائنل ججمنٹ کیا ہوگا؟ ان کی جو آرگیومنٹس ہیں, اللہ تعالیٰ تمام جو ہمارے معاملات ہیں کس کے لیے الٹیمیٹلی ریفر کیے جاتے ہیں؟ اللہ کے پاس جاتے ہیں. تو وہ اللہ اس دن فیصلہ کریں گے ان کے درمیان. ہم بھی اپنے ارد گرد کیا دیکھ رہے ہیں؟ ڈفرینٹ گروپس آپس میں آرگیو کر رہے ہیں. دو قسم کے گروپس ہیں, ایک دے میں ہیو نالج, اور وہ آپس میں کسی چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں لیکن اپنی پوائنٹ کو زیادہ زور دے رہے ہیں. اور دوسرا who have no knowledge, نالج نہیں ہوتا ہے لیکن just they want to prove کہ سامنے والا جو ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں, میں صحیح کہہ رہا ہوں. everyone wants to prove. اس کے علاوہ یہ کہ ہم سب مسلمان بھی ہوں گے, پھر بھی آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے. جس طرح وہ جوز اور کرسچنس تو پھر بھی دو الگ الگ تھے, اہل کتاب تھے, ہم تو آپس میں مسلمان ہیں, پھر بھی آپس میں ہم لڑتے چلے جا رہے ہیں. نہیں 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 نہیں, اس نے یہ غلط, یہ ہم تو کفار بول دیتے ہیں نا, دوسروں کو تکفیر کر دیتے ہیں, which is like totally forbidden. We have no right, no authority whatsoever کہ ہم کسی اور کو کافر کہیں, جب تک کہ کلیئرلی وہ کوئی اپنے آپ کو کافر بولے نہیں. ایون ایکٹ آف کفر, دیکھیں یہ بھی یاد رکھیں, ایون کوئی کر رہا ہے ایکٹ آف کفر, کوئی زنا کر رہا ہے, کوئی چوری کر رہا ہے, کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہے, کوئی قرآن کی کوئی بات نہیں مان رہا ہے, کوئی ایک چیز میں, اٹس این ایکٹ آف کفر یا اٹس اے میجر سن, کوئی بھی کر رہے ہیں, اس میں جا کے ہم ان کو کہہ دیتے یہ تو بالکل کافر ہے, یہ تو کافر ہے. کوئی شراب پی ہوں گے تو کافر ہے. کافر تو نہیں بن گئے, وہ خراب مسلمز ہوں گے, وہ بیڈ مسلمز ہوں گے, کسی دن اللہ ان کو ہدایت دے گا, سب ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن ہم یہ کہہ دیتے ہیں یہ تو سیدھا جہنم میں جائے گا. We don't have the right to do that. آیا نمبر 114. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وَمَنْ أَظْلَمُ, وَمَنْ and who is من ازلم. ازلم کیا چیز ہے؟ اسم تفضیل. آپ نے پڑھا تھا نا, جب کسی چیز کی سپرلیٹو ڈگری آ جاتی ہے, کون, یا کمپیریٹیو آ جاتی ہے. who is more unjust, ومن ازلم, who is more unjust, کون زیادہ ظلم کرنے والا ہے, کون زیادہ ظالم ہے, ممن,
from the one who, mimman, from the one who mana, जो prevent करता है, the one who prevents, who forbids, मीम नून आइन, मना का जैसे हम उर्दू में कहते हैं मना करता है, तो the one who prevents, the one who forbids, यानी उससे जिसने मना किया, जिसने रोका, मना यमनाउ मनअन, मना यमनाउ मनअन, to prevent, to forbid, मना करना या रोकना. किस चीज से रोकते हैं? उससे ज्यादा जालिम कौन होगा जो रोकता है किस चीज से? मसाजिद अल्लाह, यानी इन द मस्जिद ऑफ अल्लाह, द मसाजिद ऑफ अल्लाह, अल्लाह की मस्जिदों से क्या चीज, या अल्लाह की मस्जिदों में क्या करने के लिए रोकते हैं. अच्छा, नसीम ने लास्ट टाइम कहा था कि मैं डिप टोट्स बता दूं. देखिए, मसाजिद इज अ डिप टोट, ये तनवीन भी नहीं लेगी और कसरा भी नहीं लेगी. फी मसाजिदा, फी मसाजिदल्लाह, वरना फी के बाद क्या आना चाहिए? फी मसाजिदिल्लाह आना चाहिए ना, लेकिन ये फी मसाजिदल्लाह. इट वोंट टेक अ कसरा अनलेस, याद रखिएगा, एक्सेप्शन इज इफ इट इज डेफिनेट. अल के साथ आएगा, अल मस्जिदी आएगा, लेकिन अल मसाजिदी भी आएगा, लेकिन वैसे नहीं आएगा. ठीक है, तो मसाजिद इज मुदाफ एंड अल्लाह इस वक्त मुदाफ इलैह, तो इट इज मुदाफ इलैह. ठीक है, मसाजिदल्लाहि यूज करा, दैट अनका है, यूज करा बी मेंशन्ड. क्या चीज है? मुदारे मजहूल. यूज करा इज मुदारे मजहूल, यानी पैसिव आ गया. दैट बी मेंशन्ड, दैट इज मेंशन्ड, जो आपको इंग्लिश लिखना है आप लिख लें, उर्दू में लिखें कि उनमें जिक्र किया जाए, उनमें जिक्र किया जाए. यूज करा, जिक्र किया जाए, मजहूल है. फीहा, उनमें, इस्मुहु, अल्लाह, इस्मुहु उसका नाम, उसका नाम. फीहा, इन देम, इस्मुहु उसका नाम. जब ये मिल जाता है फी हस्मुहु, ठीक है, वसला है, फी हस्मुहु, फीहा इस्मुहु, मतलब ये दो अलग अलग अगर पढ़ेंगे तो फीहा इस्मुहु, यानी उनमें फीहा. अब ये हा जो है मस्जिद के लिए यूज हुआ है, और आप सबको पता है क्यों यूज हुआ है, इसलिए कि इट इज मसाजिद जो है ये प्लूरल है, और ये क्या चीज है? नॉन ह्यूमन है, गैर आकिल है. इसकी वजह से इसको कैसे ट्रीट करेंगे? फेमिनिन सिंगुलर. ओके, फीहा, फीहिम नहीं बोलेंगे, फीहा नहीं, फीहा बोलेंगे, क्योंकि मसाजिद इज नॉन ह्यूमन, गैर आकिल. तो इन देम, इन इट नहीं कहेंगे, मसाजिद का है, इन इट कहेंगे, नहीं कहेंगे, इन देम कहेंगे. इस्मुहु, हिज नेम, किस, अल्लाह का नाम. वसआ, सा के साथ आप क्या रूट लेटर्स क्या है? सीन आइन या, सीन आइन या, और इसके क्या वो है? सा यसआ सयुन, सा यसआ सयुन. क्या मतलब है? कोशिश करना, स्ट्राइव करना, स्ट्रगल करना, किसी चीज की भाग दौड़ करना किसी के लिए. देखिए सही क्यों, शुक्र है मुझे याद आ गया, सही क्यों करते हैं? सही में हाजरा जो है अभी वो भाग रही थी इधर से उधर. क्या कर रही थी? कोशिश कर रही थी, दौड़ रही थी, स्ट्रगल कर रही थी. किस लिए? ताकि बच्चे के लिए कुछ मिल जाए, पानी मिल जाए, कुछ मिल जाए. तो वो इधर से उधर भाग रही थी. शी वाज स्ट्राइविंग, शी वाज स्ट्रगलिंग, कोशिश कर रही थी. एंड ही स्ट्राइव्स, वसआ, एंड ही स्ट्राइव्स. अगेन आप देखें सा क्या है? पास्ट टेंस है, लेकिन उसके साथ चूंकि कंडीशन आ गई है तो उसके साथ अगेन पास्ट टेंस आ गया है, तो पास्ट टेंस के साथ उसका मीनिंग यहाँ भी उसका प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा. तो सा के बदले हम यस आ समझेंगे इसको. एंड ही स्ट्राइव्स, और वो कोशिश करता है. एंड ही स्ट्राइव्स, एंड ही स्ट्रगल्स, एंड ही मेक्स एफर्ट, जो भी आप लिखना चाहें. फी खराबिहा, खराब का मतलब सिर्फ खराब नहीं है, उसकी खराबी के लिए नहीं है, डिस्ट्रक्शन. आप इसको अरबिक में जब पढ़ेंगे, खराब का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन. जो मस्जिदों की डिस्ट्रक्शन के लिए, जो मस्जिदों की बर्बादी के लिए जो कोशिश करते हैं. फी खराबिहा, फॉर देयर डिस्ट्रक्शन, या दे आर स्ट्रगलिंग इन डिस्ट्रॉइंग द मसाजिद, उनकी बर्बादी के लिए. ठीक है. उलाइका, दोज, मा काना लहुम, उलाइका दोज, यानी वो लोग कौन है? मा काना लहुम. अब यहाँ नसीम, अब यहाँ मा आ गया, ये व्हाट नहीं है, व्हाट इज फॉर देम नहीं आएगा ना, नॉट इज फॉर देम, नॉट इज फॉर देम, नहीं है उनके लिए. मा काना लहुम, नॉट इज फॉर देम, नहीं है उनके लिए. अन यदखुलूहा, अन मीन्स दैट, यदखुलूहा, यदखुलूना दैट दे एंटर, यदखुलूना दैट दे एंटर. जब हा साथ लग गया तो नून हट गया उधर से. यदखुलूहा, that they enter them. Again ha आया, ha is not for singular,
फेमिनिन यहाँ पर, लेकिन इट इज ट्रीटेड एज सिंगुलर फेमिनिन क्योंकि मस्जिद मसाजिद की बात हो रही है. तो आप इसको ट्रांसलेट करेंगे दैट दे एंटर देम, यानी नॉट इज फॉर इट इज फॉर देम, फॉर दोज पीपल, नॉट इट इज फॉर देम दैट दे एंटर देम, यानी उन लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए नहीं है कि वो दाखिल हो उनमें, इल्ला खाइफीन. इल्ला का मतलब क्या? एक्सेप्ट. इस इल्ला क्या? इस्तिस्ना है. उर्दू में आप कहेंगे सिवाय. सिवाय बीइंग ला खाइफीन. खाइफीन क्या होता है? जो डरने वाले होते हैं, जो डर रहे होते हैं. अगेन खौफ से निकला, खा वाओ फा. एक्सेप्ट बीइंग फियरफुल, एक्सेप्ट लाइक दोज इन फियर, डरने वालों की तरह, डरते हुए. तो आप इंग्लिश में एक्सेप्ट बीइंग फियरफुल या एक्सेप्ट लाइक दोज इन फियर कर सकते हैं, और उर्दू में आप लिखेंगे सिवाय खौफजदा हुए, सिवाय डरते हुए. लहुम फिद दुनिया, लहुम फॉर देम, फिद दुनिया इन द वर्ल्ड, उनके लिए दुनिया में, खिज़्युन. क्या चीज है? जिल्लत और रुसवाई है, खिज़्युन. और इंग्लिश में आप कहेंगे डिसग्रेस, ह्यूमिलिएशन. इस डिसग्रेस और इसके रूट लेटर्स हैं खा जा या खिज, खिज़्युन. ठीक है, जिल्लत और रुसवाई है, उनके लिए डिस्ग्रेस है. वलहुम एंड फॉर देम, और उनके लिए क्या है? फिल आखिरती, दुनिया में डिस्ग्रेस है, रुसवाई है, जिल्लत है, और आखिरत में क्या? फिल आखिरती, इन द हियर आफ्टर, आखिरत में क्या? अज़ाबुन अज़ीम, इज अ पनिशमेंट विच इज अजीम, बहुत बड़ा, ग्रेट पनिशमेंट. ठीक है ना, ग्रेट हम नॉर्मली अच्छे के लिए कहते हैं, लेकिन ये अज़ाब उन अजीम इज अ ग्रेट पनिशमेंट. अजीम का मतलब ये कि ग्रेट, ये सिफा है अज़ाब के लिए, अज़ाब उन अजीमुन. Azab is the noun and then azim is another noun which is explaining the type of azab. ठीक है, उसके लिए सिफा है, उसका एट्रीब्यूट है. अभी है टाइम अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसकी थोड़ी सी तफसीर में चले जाते हैं. अल्लाह सुब्हाना तआला इस आयत में हमें एक स्पेशल बात बता रहे हैं कि मसाजिद जो हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो हैं, वो ऐसे लोगों की कस्टडी में होनी चाहिए जो अल्लाह कॉन्शियस हैं, जो कि मुत्तकी हैं, जो कि अल्लाह को दे आर अवेयर ऑफ अल्लाह. ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मस्जिद का? मेन ऑब्जेक्टिव, मसाजिद के बहुत सारे और भी फंक्शंस हैं, उधर हम कम्युनिटी मिलती है, कम्युनिटी की एक्टिविटीज होते हैं, शादियां कर सकते हैं, जनाजे हो सकते हैं, सब कुछ, और यूथ के प्रोग्राम्स, हर एक के प्रोग्राम. लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव मसाजिद का क्या है? फॉर द जिक्र ऑफ अल्लाह, for the zikr of Allah, for the remembrance of Allah, and for purifying them from the filth. कौन सा filth? Filth of shirk. यानी filth उसमें ठीक है, उसमें सफाई भी करना है, दोनों चीजें हैं. the filth of सफाई करना भी है, डर्ट नहीं डालना है मस्जिद में. मस्जिद में तो एक टुकड़ा भी अगर आप कचरा फेंक देना, जो आपकी जगह होती है मुसल्ला, उस पे तो गुनाह मिलता है बहुत ज्यादा. तो इसीलिए उसको फौरन आप जितना हटा लेंगे, आप कागज का टुकड़ा भी देख लें, छिलका भी देख लें, आप उसको उठा लें, आपको इतना सवाब मिलेगा. लेकिन जिस चीज में गुनाह मिल रहा है, उस चीज को हटाने से सवाब भी मिल रहा है. तो फॉर प्योरीफाइंग इट, प्योरीफाइंग द मसाजिद, अल्लाह ताला कह रहे हैं किस किस्म के लोग होने चाहिए. इट शुड बी मेंटेन्ड बाय ओनली दोज पीपल जो अल्लाह में यकीन रखते हैं, जो लास्ट डे में यौमिल आखिरा में यकीन रखते हैं, जो नमाज देते हैं, जो ज़कात देते हैं, और जो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते हैं. ये सब अल्लाह ताला क्यों कह रहे हैं? कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उसमें सही लोग आए. और ये क्यों उस वक्त अल्लाह ताला कह रहे हैं, इस वक्त क्यों, ये हमने इसकी ये मीनिंग निकाली, मैंने नहीं निकाली, मुफस्सिरीन ने निकाली है, कि ये उस चीज को रेफर कर रहे हैं कि उस वक्त जो डिसबिलीवर्स थे, यानी जो कुफार ऑफ मक्का थे, वो लोग ओप्रेस करते थे मुसलमानों को प्रिवेंट करते थे. आपने देखा कि उससे ज्यादा जालिम कौन होगा जो अल्लाह की मसाजिद में से लोगों को मना करेगा अल्लाह का जिक्र करने से. समझ में आ गया पूरा कॉन्टेक्स्ट अब, कि वो लोग अल्लाह की मस्जिद में, अल्लाह की जगह पे, मस्जिद हराम में, काबा में अल्लाह को वर्शिप करने से रोकते थे. They would stop, they would prevent the believers to enter the house of Allah. In fact, ये आयत जो है ये एक गुड न्यूज भी है, एक गुड न्यूज भी है फॉर द मुस्लिम्स उस वक्त के, फॉर द बिलीवर्स, कि किसी दिन ये मस्जिद जो है इट विल बी टेकन ओवर बाय द बिलीवर्स. देखिए एक खुशखबरी है इसमें. और अल्लाह ताला ने ये फुलफिल कर दी इस प्रॉमिस को, जबकि सूरह तौबा की थी, सूरह तौबा की आया नंबर 28, अल्लाह ताला सूरह तौबा यानी सूरह नंबर 9 आया नंबर 28 में अल्लाह ताला ने हुक्म कर दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिहिम हाज़ा. बहुत क्लियरली अल्लाह ने बता दिया कि ए लोगों जो ईमान लाए, दोज़ हु हैव बिलीव्ड, इंडीड, बेशक, कुछ भी नहीं, इन्नमा यानी वो कुछ भी नहीं है इसके अलावा कि मुशरिकून जो है वो नजस है, दे आर अनक्लीन. अनक्लीन का मतलब ये नहीं है कि वो लोग मुंह हाथ नहीं धोते हैं, नहाते नहीं है. उसका मतलब ये है कि उनका जो अकीदा है दैट इज फिल्थ,
وہ نجس ہے ان کا عقیدہ. فلا یقربو, تو not فلا یقربو, do not let them come, do not let them approach. یہ ایک اور ایک یہ بھی فعل الامر ہے, لیکن جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایک آپ کو ڈائریکٹلی کہتے ہیں وہ ڈفرنٹ امر ہے. فلا یقربو and not let them come close, let not do not let them approach المسجد الحرام, the مسجد الحرام بعد عامهم هذا, یعنی اس عام یعنی ایئر اس سال کے بعد ان کو یہاں انٹر مت ہونے دیں. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تھا سورہ توبہ میں. اب دیکھتے ہیں آیا نمبر 115. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ. میں صحیح پڑھ رہی ہوں کہ نہیں؟ اس سے پہلے کچھ رہ گیا؟ نہیں ایک آیت چھوٹ گئی, سوری. ہاں سوری 115 ہے, یہ 116 تھا. 115 ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اوکے, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, اگین سب کو معلوم ہے وَلِلَّهِ اینڈ فار اللہ از کیا چیز, اور اللہ ہی کے لیے ہے کیا چیز, مشرق و مغرب, the east and the west. ہم چونکہ اردو سمجھتے ہیں ہمارے لیے بہت آسان ہے, ایسٹ از مشرق اینڈ ویسٹ از مغرب. شین را قاف مشرق کے روٹ لیٹرز ہیں, مغرب کے غین را با. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا, فَأَيْنَمَا so wherever, أَيْنَمَا so wherever, بس جس طرف بھی, but it is a conditional now. کنڈیشنل ناؤ اسم الشرط ہے یہ کہ فَأَيْنَمَا تو جس طرف بھی, تُوَلُّوا, اور یہ روٹ لیٹرز ہم نے ابھی بھی پڑھا تھا, واو لام یا, اور میں نے آپ کو بتایا تھا ایک تو ولی ہے, ایک مطلب پروٹیکٹیو, گارڈین, فرینڈ, ایوری تھنگ, اور آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ تولو کا مطلب ہے پھیرنا, پھیرنا. تو یہاں پر اس کا یہ مطلب ہے, یہاں ولی یا گارڈین تو نہیں ہو سکتا ہے نا, خود پتہ چل رہا ہے تولو. تو جہاں تم, جہاں کہیں بھی, جس طرف بھی آپ تولو آپ رخ پھیریں گے. سو ولا اس کا فارم ڈفرنٹ ہے, ولا یولی تولیتن, ولا یولی تولیتن, یہ فارم 2 ہے. ٹھیک ہے, فارم 2. فعلا ولا ولا یولی تولیتن, ٹو ٹرن, رخ پھیرنا, کسی طرف رخ کرنا. تو اب آپ کہہ رہے ہیں سو فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا, so wherever you turn yourselves, you turn your faces, یعنی پس جس طرف بھی آپ اپنا رخ پھیریں گے, فَثَمَّ, اب یہ کنڈیشن تھا, شرط تھی, شرط کے ساتھ اب یہ اس کنڈیشن کا جواب آ رہا ہے. سو جواب شرط starts here. فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, فَثَمَّ, ف کا مطلب ہے دین یا therefore یا تو, سما therefore نہیں آتا, دین ہے, سو آئے گا. سو فَثَمَّ دین سما, سما کا مطلب ہے دیر, دیر یعنی وہیں پر. تو وہیں پر وجہ اللہ, یعنی وجہ کا مطلب ہے فیس, اگین وجہ اللہ یعنی the face of اللہ. کیا اس کا یہ مطلب ہے ہم جس طرف دیکھیں گے میں اللہ کی صورت نظر آئے گی؟ نہیں, نعوذ باللہ, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ہم جس طرف مرضی منہ پھیر لیں. اور اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم جس طرف سے بھی ہم نیت صحیح کر کے, قبلے کی طرف منہ کر کے جو بھی ہم کام کریں گے, سنسیئرلی کریں گے, تو وہاں پر ہم اللہ کو پائیں گے. اللہ کی ذات ہوگی وہاں پر, اللہ نظر نہیں آئے گا لیکن اللہ ہماری چیزوں کو قبول کرے گا. ٹھیک ہے, تو وجہ اللہ, فَثَمَّ وجہ اللہ, and there will be the face of Allah. وجہ اللہ again is مضاف and مضاف الیہ. ان اللہ واسع علیم, indeed Allah is واسع علیم. واسع is all encompassing یعنی وسعت والے, اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں, اسم الفاعل ہے. اور واو سین عین, واو سین عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اور اس کا مصدر کیا ہے؟ مصدر ہے ساعتن, ساعتن یعنی واسع ساعتن. ٹھیک ہے. علیم, علیم کا مطلب ہے خوب, سب سے زیادہ جاننے والا, all knowing, خوب جاننے والا. اسم الفاعل ہے, اس کا مصدر کے علم, وہی عین لام میم سے ہے, اور اس کا واو سین عین سے ہے. اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں. یہ آیا اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک جواب میں بھیجا ہے جب جوز, اور خاص کر جب جوز اس وقت بہت سارے فالس آرگیومنٹس کر رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ قبلہ تبدیل ہوا تھا. آپ کو یاد ہے قبلہ پہلے کون سا تھا؟ بیت المقدس. جروسلم میں بیت المقدس یہ وہ قبلہ تھا مسلمانوں کا. اس کے بعد جب یہ مدینہ میں تھے, اور یہ مسجد قبلتین کا بھی آپ سب نے دیکھا ہوا ہوگا, آپ لوگوں نے نام سنا ہوا ہوگا, جو نہیں جا چکے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ کا قبلہ جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے, بیت المقدس کے بدلے اب خانہ کعبہ ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی چیز پہ ریسٹرکٹڈ نہیں ہے.
ईस्ट हो या वेस्ट, मशरिक हो या मगरिब, नॉर्थ हो या साउथ, कहीं भी आप जाओ, कुछ नहीं फर्क पड़ता. ऑल द प्लेसेस एंड ऑल द डायरेक्शंस बिलोंग टू हिम. ये आप याद रखें, हर चीज अल्लाह ही की मिल्कियत है ना. और वो किसी जगह पे कन्फाइंड भी नहीं है कि अगर हमने इस तरफ नहीं देखा तो हम दुआ नहीं कर सकते हैं. देखिए नमाज के लिए एक रुख है, दुआ के लिए आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप एक तरफ उसी तरफ किबले की तरफ दुआ करें. आप बिस्तर में लेटे तो भी दुआ कर सकते हैं, आप जमीन पे बैठे में तो भी दुआ कर सकते हैं, आप कहीं ट्रैवल करें तो भी दुआ कर सकते हैं, आप अपने बाथरूम में घुस रहे हैं तो भी आप दुआ करेंगे, आप कपड़े चेंज करें तो भी आप दुआ करेंगे, आप खाना खा रहे हैं तो भी आप दुआ करेंगे. उस वक्त आपको जरूरी नहीं कि आप घूम के देखें ओह किबला किस तरफ है. सो अल्लाह को पुकारने के लिए, अल्लाह को याद करने के लिए, अल्लाह से ये सब के लिए हम कन्फाइंड नहीं है कि अल्लाह ताला खुद कन्फाइंड नहीं है कि उसी डायरेक्शन में अल्लाह हमको मिलेंगे. अब एक बंदा लेटा हुआ है, बीमार है, तो वो अल्लाह से दुआ कर रहा है. सिर्फ किस चीज के लिए फिक्स किया है अल्लाह ताला ने, ताकि कोई डिसिप्लिन रहे, एक डिसिप्लिन रहे. ऐसे नहीं है कि इस तरफ देख के नमाज पढ़े, उस तरफ देख के नमाज पढ़े, जैसे और मजहब में होता है और मजाहिब में होता है. तो ये अल्लाह ताला ने डिसिप्लिन, इट्स अ मैटर ऑफ डिसिप्लिन, नो मोर देन दैट, कि अल्लाह ताला ने कहा एक डायरेक्शन में रादर देन इस तरफ या उस तरफ होके नमाज पढ़े. और आप देखिए इसीलिए काबा ऐसे बना हुआ है और चारों तरफ से लोग काबे की तरफ नमाज पढ़ रहे हैं. इट्स ब्यूटीफुल. और पूरी दुनिया से लोग जो पढ़ रहे हैं वो भी उसी तरफ रुख कर रहे हैं. तो इसलिए डायरेक्शन ऑफ प्रेयर जो है, किबला जो है, इट इज नॉट एनी सब्जेक्ट और फॉर एनी कंट्रोवर्सी और एनी डिस्प्यूट. ये सब उस वक्त उन्होंने निकाला था जूस ने कि भाई तुमने जो नमाजें पढ़ी हैं, जो किया, वो सब बेकार हो गया. तो अल्लाह ताला कह रहे हैं अल्लाह क्या है, वासिउन अलीम. वासिउन का मतलब क्या है, उनकी रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटलेस है. हिज नॉलेज इज एब्सोल्यूट. दोनों चीजें हैं. और अल्लाह ताला हमें ये बताना चाह रहे हैं कि वो हमारे लिए चीजों को डिफिकल्ट नहीं रखना चाह रहे हैं, हमारे लिए चीजों को आसान कर रहे हैं. हमें एक जगह बता दी भाई इस तरफ चेहरा करो, कितना आसान हो गया. हम ये नहीं है. तो इसलिए बाकी जो नोशंस हैं अल्लाह के मुतालिक लोग बना रहे हैं वो सब टोटली फॉल्स हैं. अल्लाह की कोई बाउंड्रीज नहीं, कोई लिमिट्स नहीं है, और अल्लाह की कोई लिमिट ना मर्सी पे है ना काइंडनेस पे है. और हमें ये पता है कि अल्लाह को मालूम होता है कि अल्लाह को कौन याद कर रहा है, कौन अल्लाह के लिए सिंसियरली पढ़ रहा है, कौन अल्लाह के लिए सिंसियरली अपनी इबादत कर रहा है, और कहाँ पर कर रहा है और कैसे कर रहा है और क्या कर रहा है, ये सब अल्लाह को मालूम है. तो दो नाम यहाँ पर हैं, वासिया और अलीम. तो वासिया को देख रहे थे, अल वासिया. अल्लाह ताला अपने आप को अल वासिया बुलाते हैं. अल वासिया का क्या मतलब है, ऑल इनकम्पसिंग, ऑल सफिशिएंट, बाउंटीलेस. कितनी दफा कुरान में है, 9 ओकेशंस इन द कुरान. 9 टाइम्स ये कुरान में अल वासिया का लफ्ज आया है. और अल वासिया का मतलब है कि ही इज अबव एंड बियॉन्ड ऑल लिमिट्स. उनकी जो एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी जो बाउंड्रीज हैं, उनकी कोई लिमिट्स, कोई बाउंड्रीज नहीं है. ठीक है ना. लेकिन हमारे दिमाग, हमारे जहन, ह्यूमन माइंड है, हम अल्लाह ताला की इस पावर को, इस एट्रीब्यूट को हम कभी भी ग्रास्प कर ही नहीं सकेंगे. हम सोच सकते हैं, हम समझ सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पूरी तरह हम नहीं समझ पाएंगे. बस ये समझ ली कि पूरी जो क्रिएशन है, अल्लाह की जो पूरी मखलूक है, उसको अल्लाह ताला ने इनकम्पस किया हुआ है. किस चीज से, अपनी ब्लेसिंग से, अपने केयर से, अपनी काइंडनेस से, अपने लव से, और वो सब के लिए सफिशिएंट है. तो वासे का लफ्ज जो है वो मैंने आपको बताया, वाव सीन आइन से है. उसके 3 मेन मीनिंग्स होते हैं. एक ये है ऑफ बीइंग वास्ट, बीइंग वास्ट. बीइंग वास्ट का मतलब क्या है, वसत वाला, वसी, मतलब वास्ट है, वसी है. दूसरी चीज उसी में मीनिंग है, उसी के अंदर, फर्स्ट मीनिंग के अंदर है बीइंग वास्ट, बीइंग सफिशिएंट यानी काफी होना, इन कैपेसिटी या साइज या स्पेशियस यानी वो वसी है, वो सत वाला है, वो फैला हुआ है. ठीक है. सेकंड मेन मीनिंग क्या है इसका, किसी का कैमरा खुल गया, उसको बंद कर लीजिए प्लीज, वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा. द फर्स्ट मीनिंग तो ये हो गया. सेकेंड मीनिंग क्या है कि प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल, यानी कि कहते हैं ना अक्सर होना, किसी चीज की कसरत वाला, आप कसरत वाला कह दें. तीसरी चीज जो है उसके अंदर ये है कि वो सराउंड करता है. पहला ये कि स्पेशियस है, बहुत फैला हुआ है. दूसरी चीज ये है कि बहुत ज्यादा है उसके पास, बाउंटीफुल है, प्लेंटीफुल है. और तीसरी चीज है कि वो कॉम्प्रिहेंड करता है, हर चीज को समझता भी है, और वो अहाता किए हुए, यानी वो घेर के है, चारों तरफ से घेरे हुए अल्लाह ताला की वसत जो है. और ये रूट जो है, रूट लेटर्स जो है, ये 3 रूट लेटर्स जो है, ये 32 टाइम्स कुरान में अपीयर होते हैं और 6 डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं. इस नाम से हम किस तरह अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, जब हमें पता है कि अल्लाह ताला अल-वासी है. नंबर 1 ये कि हमें अल्लाह ताला की वसत पे गौर व फिक्र करना है.
اللہ تعالیٰ کی کنگڈم, اللہ تعالیٰ کی ملکیت, اللہ تعالیٰ کی جو کنگڈم ہے, یونیورس جو ہے, جو ہمیں نظر آ رہی ہے, جو نہیں بھی نظر آ رہی ہے, اس کو بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ لمٹ لیس ہے, وہ باؤنڈری اس کی کوئی ہے ہی نہیں. ہمیں ان کو سمجھنے کی, ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی. کہاں سے کرنا؟ قرآن سے بھی, حدیث سے بھی. اس کے علاوہ ہمیں دوسرے ڈسپلن سے بھی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سائنس ہمیں کیا کیا بتا رہی ہے. وہ چیزوں کو ہمیں نئی چیزیں ایجاد کرنے کے بدلے وہ ہمیں وہی چیزیں بتا رہی ہے جو قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی, اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں وہ بتا رہی ہے جو کہ بہت کلیئرلی قرآن حدیث میں نہیں ہے. تو وہ چیزیں جو ہمیں گیلیکسی ہے, بیلنس ہے, پرفیکشن ہے, گریویٹیشنل پل ہے, یونیورس میں جو اسپیس ہے ہر چیز کا, اس سب چیزوں کو ہماری اپنے باڈیز کے اندر جو کمپلیکسٹیز ہیں, جو انٹریکسیز ہیں, لاسٹ ٹائم بھی میں آپ کو شاید بتا رہی تھی کہ ہر وقت یہ چیز دماغ میں آتی ہے. ہماری آنکھیں ایسی, ہمارا ایک اپنا سسٹم کو ہی دیکھ لو, آنکھوں کو ہی دیکھ لو, امیزنگ ہے. اپنی ہر چیز کو دیکھو, ڈائجسٹو سسٹم, نروس سسٹم دیکھ لو. لیکن جب ایک چیز سے انسان گزرتا ہے, جب میرا اینجیوگرام ہوا اس وقت مجھے فیل بھی نہیں ہوا. جب میں گھر آئی اور رات کو نماز پڑھنے کھڑی ہوئی تو مجھے ایک دم سے رونا آ گیا, خوشی سے, گریٹفلنس سے, اور اللہ کی ذکر سے کہ یا اللہ کتنی امیزنگ چیز ہے. ادھر سے لے کے وہ گھسا رہے ہیں ٹیوب کو, اور ٹیوب گھسا کے میری ہارٹ تک انہوں نے پہنچایا. اور اس کے بعد انہوں نے اس میں یہ کیا, کچھ بھی ہو سکتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی سسٹم ایسی پرفیکٹ بنائی ہے. اور پھر لوگوں کو عقل بھی دی ہے, لوگوں کو یہ علم بھی دیا ہے کہ وہ کس طرح سے ہمیں ٹریٹ کر سکے. کیور تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن وہ ٹریٹ تو کر سکتے ہیں نا. سیکنڈ چیز یہ, ہمیں اللہ تعالیٰ کی پریز کرنے میں, اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے میں اپنے آپ کو اور زیادہ, بیکاز اب یہی آپ دیکھیں کہ جب ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کی کریشن ایسی ہے جس کی ہر ایٹریبیوٹ پرفیکٹ ہے, تو ہم ان کو کتنا پریز کریں گے. جتنا وہ ڈیزرو کرتے ہیں اتنا بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں, لیکن جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا تو کریں نا. ہماری زبانوں کو کم از کم اللہ کے ذکر سے تو ہم تر رکھیں نا. تو ہمیں اپنے ڈیلی اذکار جو ہے کوشش کرنی چاہیے وہ ہم کریں. تیسری چیز ہے اللہ تعالیٰ سے مانگے. الواسع ہے, اس کی لمٹس ہیں ہی نہیں. He can do everything and anything. جیسے قدیر ہم نے پڑھا تھا, اسی طرح واسع بھی یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی ریکویسٹ کو رسپونڈ کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے. جب کبھی کوئی پریشانی ہو, کوئی تکلیف ہو, بس اللہ تعالیٰ سے مانگے, اور صبح اور شام کے اذکار پڑھیں. نمبر 4, ہم خود وی شوڈ بی ایمبیسڈرز آف گڈ. ہمیں اس رول کو سیریسلی لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان گھر میں پیدا کیا, ہم کو مسلمان بنایا ہے. تو ہم لوگوں کو اپنے اخلاق سے بھی, اپنے اعمال سے بھی, اپنی دعوت سے بھی ہم لوگوں کو گائیڈ کرنے کی کوشش کریں. ہم خود بھی ایول سے دور رہیں, ہم دوسروں کو بھی گائیڈ کریں, اور کانسٹنٹلی ہم ٹرائی کریں کہ ہم اپنے آپ کو بھی پیوریفائی کریں اور دوسروں کو بھی ہیلپ کریں پیوریفائی کرنے میں. ان کو تزکیہ کریں, تزکیۃ النفس بھی کریں, تزکیۃ المال بھی کریں, سب کچھ کریں. اور پھر جو ہم سے کچھ مانگتا ہے کوئی ہمیں, تو ہم اس پہ اٹینٹیو بھی ہوں. ہم بھی اپنی وسعت کو تھوڑی سی بڑھا لیں, اور زیادہ اپنی کائنڈنس کو بڑھا لیں. اور پانچویں چیز ہے کہ ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی کسی بھی ایٹریبیوٹ سے, کسی بھی کیریکٹرسٹک سے ہمیں ڈسپیئر نہیں کرنا ہے, ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے. ہماری فرم بلیف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہے, تو پھر ہم اللہ سے کیوں نہیں مانگے. ہمیشہ اللہ سے مانگے. او اللہ الواسع, ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہر چیز کو وسعت کیے ہوئے ہیں, ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں, آپ ہماری ہر بات جانتے ہیں, آپ ہماری بات کا جواب دیتے ہیں. یا اللہ ہمیں ذاکرین میں سے بنا دے جو کانسٹنٹلی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے جو آپ کی پرفیکشن کو, آپ کی وسعت کو جو ریفلیکٹ کرے اس پہ, اور جو اویئر, اپنے آپ کی اویئرنیس کو انکریز کرے. یا اللہ آپ کی جو یہ لمٹ لیس آپ کی جو بادشاہی ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم آپ ہی کی طرف مڑیں, آپ ہی سے مانگیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بھی گائیڈ کریں کہ ہم خود لوگوں کے لیے اچھے بھی بنے, کائنڈ بھی بنے, ایمبیسڈرز بنے آپ کے اس دین کے لیے. او اللہ ہمارے دلوں کو یہ تقویت دے دے کہ ہمیں کبھی ڈاؤٹ بھی نہیں ہو کہ تیرے ایٹریبیوٹس میں سے کوئی چیز میں کسی چیز کی کمی ہے. پھر نیکسٹ ون ہے العلیم. یہ کر کے پھر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو العلیم بھی بولتے ہیں, وسعت والا بھی بولتے ہیں, اور سب سے زیادہ نالجیبل بھی, سب سے زیادہ علم والا. العلیم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے more than 150 occasions in the Quran, more than 150 occasions in the Quran. یعنی وہ نالج جس کی کمپلیٹ اور پرفیکٹ نالج ہے, اس کو ہر چیز کا علم ہے. عین, لام, میم, 4 چیزوں کو پوائنٹ کرتا ہے, صرف علم کو نہیں. وہ یہ کہتا ہے ٹو ہیو نالج. یا نمبر 1 کے اندر آ گیا, نمبر 1 کے اندر بھی 3 چیزیں آ گئی. علم ہونا, اویئرنیس ہونا, یعنی علم ہونا, نالج ہونا, اویئرنیس ہونا, یعنی آگاہی ہونا, اور تھرڈ چیز یقین ہونا, سرٹنٹی. سو دا فرسٹ میننگ کے اندر آ جاتا ہے ٹو ہیو نالج, ٹو ہیو اویئرنیس اینڈ ٹو ہیو سرٹنٹی, یعنی علم بھی ہونا, آگاہی بھی ہونا, اور یقینی ہونا.
جو اللہ کا علم ہے وہ یقینی ہے, اللہ پوری طرح خبردار ہے, آگاہ ہے. سیکنڈ میننگ از ٹو گیدر انفارمیشن, معلومات جمع کرنا, کسی چیز علم کو جمع کرنا. تھرڈ میننگ جو ہے یعنی ڈیپ نالج ہونا, ڈیپ نالج ہونا آف مائنیوٹ ڈیٹیل. ایک تو علم ہونا جیسے مجھے اور آپ کو علم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو گہرا علم ہوتا ہے. اور فورتھ میننگ جو اس کا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ایکٹ بھی کس طرح کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اعمال یا اللہ تعالیٰ کے جو فرمان یا اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں وہ بھی علم کے مطابق ہیں. میننگ از ٹو ایکٹ اکارڈنگ ٹو نالج. ہمارے پاس نالج ہوتی ہے لیکن ہم ایکٹ نہیں کرتے ہیں, ہم ایکٹ کرتے ہیں بغیر نالج کے بھی ایکٹ کرتے ہیں. تو اللہ کے علم کے مطابق اللہ کے پاس علم بھی ہے, مکمل علم ہے, اور ان کی جو ایکشنز ہیں وہ بھی بیسڈ آن دیٹ علم ہے. اب اس روٹ کو آپ دیکھ لیں, علم علم علم, اللہ تعالیٰ نے کتنا زور دیا. اٹ اپیئرس, اب آپ لکھ لیں 854 ٹائمز ان دا قرآن, 854 ٹائمز عین لام میم. علم ہونا جو ہے وہ کبھی سکھانے پہ آئے گا, کبھی سیکھنے پہ آئے گا, کبھی سکھانے والے پہ آئے گا, سب کچھ آئے گا, لیکن قرآن میں 14 ڈیرائیوڈ فارمز میں آیا ہوا ہے. تو لنگوسٹیکلی کیا ہے, علیم جو ہے علم اور سب ہے, تعلیم ہے, عالم ہے, سب ہے, معلم ہے, لیکن علیم جو ہے اس کا مطلب کہ یہ انٹینس فارم ہے عالم کا. انٹینس فارم یعنی ہی از دا آل نوئنگ اینڈ ایور نوئنگ, یعنی ہمیشہ ہمیشہ جو ہم کہتے ہیں نا جو ای کا آتا ہے لفظ, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اٹ از ود کنٹینیوٹی اور سرٹینٹی ہے. اللہ سے کوئی بھی چیز کنسیل نہیں ہے, کوئی بھی نالج ایسی نہیں ہے جو کہ اللہ سے چھپی ہوئی ہو. دیکھیں ہماری نالج کیسی ہوتی ہے, ہماری نالج جو ہے اس سے پہلے اگنورینس ہوتی ہے, وی ڈونٹ نو سم تھنگ, ہم اگنورنٹ ہوتے ہیں, دین وی گین دا نالج, ہم لرن کرتے ہیں. ہماری نالج میں دو چیزیں آ گئی نا, ہم نالجبل نہیں تھے پھر ہم نالجبل ہو گئے. اللہ کے علم میں ایسا تھا ہی نہیں, اللہ واز نیور اگنورنٹ, اور اللہ کو کبھی لرننگ بھی نہیں کرنی پڑی. سبحان اللہ, اللہ نے ایکوائر بھی نہیں کیا نالج, اللہ واز آلریڈی لرنڈ. آپ اس بات کو کبھی غور سے سوچیں. ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کتنی دفعہ ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں, کتنی دفعہ ہم کوئی چیز سیکھتے ہیں اور نیکسٹ ڈے ہم اس کو بھول جاتے ہیں. ہم ایک بات کرتے ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں, ہم کھانا پکاتے پکاتے بھول جاتے ہیں. ہماری نالج اور ہمارے ایکشنز فارگیٹفلنس ہے ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی نالج میں, وہ ان کی جو علم ہے اس میں فارگیٹفلنس بھی نہیں. جو اللہ تعالیٰ کو یاد ہے, اللہ تعالیٰ کو یاد ہے اور وہ ہمیشہ سے یاد ہے اور ہمیشہ یاد رہے گا. اس کے لیے آپ سورہ الانعام کی پڑھ لیں, سورہ 6 آیا 59, سورہ نمبر 6 آیا نمبر 59. اس میں لکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی لکھا ہوا ہے, وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ. میں پورا پڑھتی ہوں, ٹائم ہمارے پاس کم ہے, لیکن بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے, جو کچھ جہاں بھی ہے ہی نوز اباؤٹ. جو سمندر میں بھی ہے, جو لینڈ پہ بھی ہے, ایک پتا بھی اگر گرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے نالج کے بغیر نہیں گرتا. ایک گرین بھی اگر آتی ہے تو وہ بھی اللہ, لیئرز آف دی ارتھ کے اندر ڈارکنس میں ہوتی, وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. کوئی چیز فریش ہے یا کوئی چیز ڈرائی ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. وہ سب ایک کلیئر بک میں ریکارڈڈ ہے. اس لیے علم کا یہ بھی مطلب ہے کہ معلومات جمع ہو کے ایک کتاب میں آنا. اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں لاسٹ پوائنٹ کہ ہم کس طرح اس نام سے, اللہ کے اس نام سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. نمبر 1, وی شوڈ بی ہمبل. سب سے بڑی چیز ہے ہمیں ہمبل ہونا ہے. ہمیں سب سے پہلے یہی دیکھنا کہ ہیوملٹی ہے ہمارے پاس, ہم ہمبل ہیں. اینڈ وی آر ہمبل ہوں گے, کیا ہوگا, وی آر فیئرفل آف اللہ. وی آر فیئرفل. دو چیزیں اکٹھی آ جاتی ہیں, ہماری ہیوملٹی اور ہمارا اللہ سے ڈرنا. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہم جب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا علم کتنا وسیع ہے, تو ہمارا سٹیٹس کیا رہ جاتا ہے. ہمارا سٹیٹس یہ کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہمیں اللہ کے لیے اپنا لو اور اپنے ایڈمیریشن کو بھی بڑھانا ہے, اللہ تعالیٰ سے اپنے خوف کو بھی بڑھانا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی نالج چونکہ کمپلیٹ ہے, ایبسولوٹ ہے, ہماری کوئی نالج نہیں ہے, جتنا بھی ہم پڑھ لیں گے پھر بھی وہ کم ہے. تو ہمیں ہمبل بھی بنانا ہے اور فیئرفل بھی بنانا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں, سورہ فاطر میں بہت خوبصورت ہے, سورہ نمبر 35 آیا نمبر 28, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. انما, only those people, یخشی اللہ, fear Allah, only those of his slaves fear, min ibadi, of his slaves fear Allah, al-ulama, those who are knowledgeable. یعنی علماء کا مطلب کیا ہے کہ جن کے پاس نالج ہو, جن کے پاس نالج ہو وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اس کو حسن البصری رحمہ اللہ نے اس طرح ایکسپلین کیا ہے, بہت خوبصورت ہے. یہ بھی آئی نو ٹائم کا, میں پھر بھی میں بتانا چاہ رہی تھی کہ عالم از اے پرسن who fears Allah in private and in public, جو کہ سب کے سامنے بھی اور اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں.
वो आलिम है। इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं ना कि who fears Allah and he likes what Allah likes him to do, और वो वही करते हैं जो अल्लाह चाहते हैं कि वो करें, and hates what is detestable in the sight of Allah, और वो उस चीज से नफरत करते हैं जो अल्लाह को नापसंद है। तो हम सबको क्या करना चाहिए, हम सबको अल्लाह जो कि अल अलीम है उसके कमांड्स के ऊपर हमें स्टिक करना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे इंटेंशंस को भी जानते हैं, हमारे एक्शंस को भी जानते हैं, और अल्लाह ताला से हमें ये दुआ करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये हमें अपने अंदर कॉन्टेम्पलेट भी करना चाहिए, देखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे सिस्टम को कैसे बनाया है, दुनिया को कैसे बनाया, यूनिवर्स को कैसे बनाया है। सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल कि हमारे एक ब्रेन के अंदर 140 बिलियन सेल्स हैं। हमारे ब्रेन में 140 बिलियन सेल्स हैं सिर्फ एक ब्रेन में हमारे, और ये अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने हमको रीजनिंग दी है, अक्ल दी है कि हम उस ब्रेन से काम ले सकें। ये अल्लाह ताला ने हमको दिया है। और जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए डिक्री किया है, तो तीसरी या चौथी बात ये है कि अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए किया, अल्लाह ताला ने परफेक्ट विजडम से और परफेक्ट नॉलेज से किया, हमें उस पर कनात करनी चाहिए। वी शुड बी कंटेंट विद व्हाटएवर अल्लाह गिव अस। कोई भी पेन, कोई भी स्ट्रेस, कोई भी डिसअपॉइंटमेंट, कोई भी हमारे साथ ना इंसाफी करे, कोई बात नहीं, अल्लाह को मालूम, अल्लाह इज अल अलीम, अल्लाह इज अल अलीम, अल्लाह तो जानता है ना। हमें बदला नहीं लेना है, किसी के साथ बुराई नहीं करनी है। कोई हमारे साथ कुछ भी करे, वी कैन नॉट रिपेल, वी शुड नॉट रिपेल इवल विद इवल, इवल विद गुड करना है या खामोश रह जाना है। फिर हमें इल्म, अल्लाह ताला ने बार बार कहा इल्म इल्म इल्म, अल्लाह ताला को इल्म बहुत पसंद है, अल्लाह ताला को आलिम पसंद है, अल्लाह ताला को वो लोग पसंद है जो इल्म हासिल करते हैं। तो अल्लाह ताला हमको तौफीक दे कि हम इल्म हासिल कर सकें। हमें ये एक एफर्ट करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम इल्म हासिल करें, सिर्फ दीनी नहीं दुनियावी भी इल्म हासिल कर सकें। तो अल्लाह हम दुआ करें, हम रोज दुआ करते हैं रब्बी ज़िदनी इल्मा, चूंकि हम सब इकट्ठे हैं, लेट अस से रब्बना ज़िदना इल्मा, ओ अल्लाह प्लीज इंक्रीज अस इन नॉलेज, ओ अल्लाह इस नॉलेज को हमारे लिए बेनिफिशियल बना, ओ अल्लाह हमें वो काम करने की तौफीक दे हमारे इल्म के साथ जो हमें तू इल्म देता है जो आपको पसंद हो। ओ अल्लाह हमसे वो काम करा ले कि जो तुझे पसंद है, और हमें उस काम से बचा ले जो आपको नापसंद है। ओ अल्लाह हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते सिवाय इसके कि जो आप हमको इल्म देते हैं। ओ अल्लाह हमारे अंदर ये जज्बा पैदा कर दे, ईगरनेस पैदा कर दे कि हम लर्न करें। या अल्लाह हमको गाइड कर दे कि हम बेस्ट नॉलेज हासिल करें और उस पर अमल भी करें। ओ अल्लाह हमको इतनी भी तौफीक दे कि हम अपने अंदर भी कॉन्टेम्पलेट कर सकें और इस क्रिएशन जो हमारे इर्द गिर्द है उस पर भी कॉन्टेम्पलेट कर सकें। ओ अल्लाह हमें मदद दे, हमारी मदद फरमा, हमारी रहनुमाई फरमा कि हम कंटेंट रहें, हम प्लीज रहें जो उस डिग्री से जो आपने हमें दिया है। और हमें मालूम है कि ये फुल नॉलेज से आपने दिया है और फुल विजडम से दिया। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम नाशुक्री से बच के रहें और हम कंटेंटमेंट के अलावा और कुछ करें, हम डिसकंटेंट हो जाएं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। कुछ सवाल है? जज़ाकल्लाह खैर। Jazakallah khair. जज़ाकल्लाह खैर। Inshallah, we'll be meeting you again on Thursday. इंशाल्लाह कोई सवाल हो तो आप प्लीज, अभी थोड़ा लंबा हो गया, दो नाम आ गए इकट्ठे, तो इंशाल्लाह ताला लेट्स थर्सडे को कोई आपके क्वेश्चंस अबाउट आज की क्लास भी है तो बिफोर वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्लास we'll do the questions if you have any. Okay, सिस्टर नसीम, नेक्स्ट क्लास में आप अल्लाह का नाम रब के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लें। वापस जाऊं शमीम, अभी मैंने परसों की क्लास तैयार कर ली है क्योंकि कल पूरा दिन whenever you have time, रब। Okay, because tomorrow I have 3 appointments. अच्छा, तो मेरा कल का दिन तैयारी भी नहीं होगी। मैंने कल भी ऑलरेडी, कल के लिए भी मतलब थर्सडे के लिए भी कर लिया। इंशाल्लाह व्हेन वी गेट द टाइम वील गो बैक टू रब। अभी रब आ ही जाएगा कहीं ना कहीं इंशाल्लाह। Jazakallah khair. चलें, वइयाकुम, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व अल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मैं मीटिंग इसको क्लोज करती हूँ ताकि रिकॉर्डिंग बंद हो जाए। देन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अभी भी आप कर लें। रिकॉर्डिंग